سورہ بقر آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارا۔ تو یہ جو طیبات مطلب اٹ از ویری پیور رزق، بہت ہی اچھا پاکیزہ رزق ہم نے جو تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من سلوہ اتارا، تو ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو جب کیا ہوا، اب یہ لوگ دیکھو وہاں سے فیرو سے بچ کر نکلے اور ریڈ سی پار کیا۔ وہ تم کو پتا ہوگا، وہ 10 کمانڈمنٹس میں بتایا ہے کہ وہاں سے جب وہ لوگ فیرو سے بچ کر نکلتے ہیں، وہ لوگ بہت سارے تھے، تو ریڈ سی کو کراس کرتے ہیں، اور وہ جو ریڈ سی ہے وہ پارٹنگ ہو جاتا ہے، دو طرف ہو جاتا ہے، بیچ میں سے راستہ بنتا ہے اور یہ لوگ پار ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں بتایا کہ اور ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا، فرعون کو اور اس کے جتنا بھی اس کے فوجی تھے، آرمی تھی، لشکر تھے، سب لوگوں کو اس میں ریڈ سی میں ڈبا دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اب یہ لوگ وہاں سے پھر بچ کر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر ایک بادل جیسا ایک سایہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھو لکھا ہے دا پلر آف کلاؤڈ بائی ڈے اینڈ دا پلر آف اسموک بائی نائٹ۔ اب وہ کیا ہوتا تھا، دن کے ٹائم پر ہے نا، یہ دیکھو ایسا یہ بادل بن جاتا تھا اور ان کے اوپر سایہ کر دیتا تھا، اور رات کے ٹائم پر ایسا یہ فائر جیسا ٹویسٹر ہوتا نا، ٹویسٹر ویسا ایک لمبا پلر بن جاتا تھا آگ کا۔ تو رات کو ان لوگوں کو روشنی بھی ملتی تھی اور دن کے ٹائم پر دھوپ سے بچ بھی جاتے تھے ان لوگ، وہ پورا سایہ کر دیتا تھا ان لوگ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان لوگ کے اوپر یہ جو میریکل ہے نا وہ کیا۔ اب یہاں پر ایکسوڈس کا یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، اینڈ دا لارڈ وینٹ بیفور دیم بائی ڈے ان اے پلر آف اے کلاؤڈ ٹو لیڈ دیم دا وے، اینڈ بائی دا نائٹ ان اے پلر آف فائر ٹو گیو دیم لائٹ ٹو گو بائی ڈے اینڈ نائٹ۔ یہ ایکسوڈس جو ہے وہ یہ سیکنڈ بک آف اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، فرسٹ بک جینیسس ہے، سیکنڈ بک ایکسوڈس ہے، اس کی یہ 13 چیپٹر کی 21 ورڈس ہے، یہ کنگ جیمز ورژن کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگ کے اوپر احسان کیا تھا۔ اب اتنے سارے لوگ جب نکلے ہیں وہاں سے، تو ان لوگ نہیں تو دھوپ میں مر جائیں گے لوگ، ڈیزرٹ کی جو دھوپ ہوتی ہے اس کے اندر کتنے لوگ تو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سب لوگ بنا اگر شیڈ کے، اگر کوئی شیڈ نہیں ہے تو مر جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائیڈ کے طور پر بادل آگے آگے وہ چلتا رہتا تھا ان لوگوں کے، ایک دم جیسا راؤنڈ ٹویسٹر جیسا، وہ سایہ کر کے رکھتا تھا دن کے ٹائم پر، اور رات کو وہ پلر آف لائٹ بن جاتا تھا، اور وہ آگے آگے چلتا تھا، وہی ان لوگ کو راستہ دکھاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ کہاں سے جانا ہے اور کس طرف جانا ہے، وہ ان لوگوں کو پورا گائیڈ کرتا تھا، راستہ بتاتا۔ ایک سمجھ لو کہ لیمپ پوسٹ ہے اور وہ آگے آگے چل رہا ہے اور وہی راستہ بتا رہا ہے، کیونکہ ان لوگ کو راستہ نہیں معلوم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی راستہ نہیں معلوم تھا کہ ریڈ سی ہے اس کو کہاں سے کراس کرنا ہے، تو وہی لوگ کو گائیڈ کرتا تھا، وہی وہ کنارے پر لے کے گیا، وہاں سے یہ لوگ سب لوگ نکلے، کیونکہ جو شارٹیسٹ وے ہوتا تھا نا ریڈ سی کا، وہاں سے یہ لوگوں نے کراس کیا تھا۔ تو یہ آیت اسی کے بارے میں ہے۔ تو اب یہ کلیئر ہو گیا، تو ان لوگ کے اوپر من سلوہ اتارا۔ اب یہ من سلوہ کیا ہے، یہ کلاؤڈ تو سمجھ میں آ گیا جو ان لوگ کو راستہ دکھاتا تھا۔ یہ دیکھو موزیس اینڈ دا ایکسوڈس، یہ والی اس کے اندر یہ ایجپٹ سے یہ لوگ نکلے یہاں سے، پھر یہ ریڈ سی ان لوگوں نے کراس کیا، اور یہ فیرو ہے وہ لوگ بھی ان لوگ کے پیچھے آئے، لیکن بعد میں یہ لوگ اس کے اندر ڈوب کے مر گئے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب ان لوگ کا کھانے کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے سارے تھے، اگر یہ لوگ کا کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں پر تو مر جاتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے من ایک رات کو وائٹ کلر کی ایک میٹھی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ ڈیو ڈراپس کیسے ہوتے ویسے رات کو وہ اوپر سے گرتی تھی اور نیچے زمین پر جم جاتی تھی. دیکھو یہاں پر یہ لوگ یہ وائٹ کلر کی ہے، یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، تو یہ لوگ اس کو کیا کرتے تھے، جمع کر لیتے تھے. دیکھو یہاں پر بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ یہ من جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے وہ اس کو اٹھا لیتے تھے. تو یہ ان لوگ کا میٹھا کھانے کا بندوبست ہو گیا. اور دن کے ٹائم پر کیا ہوتا تھا، یہ جو کوئلس ہے نا، کوئل، اس کو سلوا بولتے ہیں، سلوا. یہ کوئلس آتے تھے، جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، تو یہ لوگ ان لوگ کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کو پکڑ کر پھر وہ لوگ اس کو ذبح کر کے اور جیسے بھی روسٹ کر کے کیسے بھی کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کا کیا کیا، کھانے کا، میٹھے کا اور نمکین کا بندوبست کر دیا. تو من وہ وائٹ کلر کا جو ہے وہ سویٹ ڈش ہوتی تھی ان لوگ کی، اور یہ سلوا جو ہے وہ یہ برڈ آتے تھے بہت سارے. دیکھو یہاں پر یہ برڈ آ رہے، تو لوگ ان لوگ کو پکڑ کر کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آیت میں کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وَإِذْ، دیکھو واپس سے وَإِذ آیا، اینڈ وین، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی، اس سٹی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر یہاں سے جہاں سے چاہو وہاں سے تم لوگ کھاؤ پیو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کیا کرو، یہ جو باب ہے، ڈور ہے، اس میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے مطلب بہت ہی ہمبل طریقے سے داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور پھر کیا کرو، اور ایسا بولتے ہوئے جاؤ کہ استغفر اللہ، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ، اس طرح کا ان لوگوں کو بتایا تھا کلمہ بولنے کے لیے، حِطَّةٌ کا، کہ یہ بولتے ہوئے جانا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ ایسا بولتے ہوئے تم لوگ گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤ. جیسے کہ ہم کو کہا جاتا ہے کہ استغفر اللہ کہنا چاہیے دن میں تم نے کوئی گناہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، جانے انجانے میں جو بھی کیا گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، مغفرت کر دے، ایسا روز کہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم لوگ اس سٹی میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے گیٹ سے جب داخل ہو گئے تو تم لوگ کیا کرنا، یا استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے داخل ہونا. زیادہ ایک دم پراؤڈ سے اور ایسا گھمنڈ سے سٹی میں داخل نہیں ہونا. نغفر لکم خطایاکم، تو پھر میں تمہاری جو ہے نا مغفرت کر دوں گا تمہارے جو بھی خطا ہوگی. We will forgive your sins وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ and multiply the reward for the good doers، اور میں احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک سٹی آئے گی، وہ سٹی میں تم لوگ داخل ہو جاؤ، اور ایسا کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اب وہ ڈیزرٹ میں تو ہمیشہ نہیں رہ سکتے تھے، تو وہ سٹی جو آئے گی وہ سٹی میں داخل ہو جانا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل دیا ان ظالم لوگوں نے، قولاً، جو بات کہی گئی تھی، مطلب استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کہا تھا ان کو انٹر ہونے کے لیے، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا. تو بدل دی وہ بات ان ظالموں نے جو ان سے کہی گئی تھی. تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ اور ورڈز بولا، کچھ اور ورڈ کہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے وہ نہیں بولے، کچھ اور باتیں کہی. کہ ان لوگوں کو من اور سلوا تو مل رہا تھا، لیکن من سلوا ابھی کھاتے کھاتے لوگ بور ہو گئے. تو ابھی ان لوگوں نے کچھ اور کہا، حتتن کے بدلے کچھ اور کہا، ہنتتن ایسا کچھ تو بھی کہا کہ مطلب ہم کو یہ جو کراپس ہے، گیہوں چاہیے، بجائے استغفر اللہ کے کہ گیہوں چاہیے ایسا بولتے ہوئے لوگ انٹر ہوئے. تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. So we sent down a punishment from the heavens upon them for their rebelliousness. تو ہم نے کیا کیا، ان کے اوپر
ایک پنشمنٹ بھیجا اوپر سے، جو بھی ریبیلیس تھے اور جو بھی برے کام کرنے والے لوگ تھے. ابھی یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو سزا دی گئی تھی. تو خیال ہے کیا؟ ہاں. تو ابھی دیکھو پہلے کچھ لوگ مرے، وہ میں نے کل آپ کو بائبل کا ریفرنس بھیجا تھا، وہ ایکسوڈس کا ہے نا، چیپٹر 32 کی ورس نمبر 28. اس میں بتایا گیا کہ 3000 لوگوں کو مارا گیا تھا. لیوائٹ جو ٹرائب تھا نا، یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے اس میں ایک لیوائی تھا، لیوائی. تو لیوائی ٹرائب میں سے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تھے. ان لوگوں نے پھر یہ جو جتنے لوگوں نے بھی یہ جو گولڈن کاف بنایا تھا نا، ان لوگوں کو مارا تھا. تو ایک بار پہلے وہ پرج ہوا، سب برے لوگوں کو مارا گیا. اب برے لوگوں کو واپس سے مارا گیا، جن لوگوں نے بات کو بدل دی تھی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے نا، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت ہی یہ سب پنشمنٹ اور مار کاٹ، جنگ، یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں. آگے آتی جائے گی، میں بتاتا جاؤں گا. ابھی یہاں پر بھی دیکھو کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور ان لوگوں کو کیسے مارا وہ یہاں پر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بائبل میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو پلیگ سے مارا، پلیگ پھیلا دیا. تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو ہم نے اوپر سے کیا کیا، ایک پنشمنٹ بھیجا اور ان لوگوں سب لوگوں کو ختم کر دیا. اب اس کے بعد میں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب یہ لوگ پیاسے تھے تو موسیٰ سے اس کی قوم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. And remember when Moses prayed for water for his people. اب لوگ آئے، بولے ہمارے کو تو یہ چلو یہ تو مل گیا ہے، اب من سلوا مل گیا کھانے کے لیے، مطلب وہ سویٹ ڈش مل گئی ہے، اور یہ تیتر بٹیر جو ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے مل گیا ہے. لیکن ابھی پانی کے اس سے تو ہم لوگ تو پیاسے مر جائیں گے، ابھی پانی بھی تو چاہیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ابھی پانی کا بھی بندوبست کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جو ہے اپنی لاٹھی وہ پتھر پر مارو. فقلنا، اور ہم نے کہا اضرب اسٹرائک بعصا. عصا جو ہے، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں. حجر کے اوپر، پتھر کے اوپر. اسٹرائک دا راک وتھ یور اسٹاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، وہ جو اسٹون ہوتا ہے یا راک جو بھی تھا، اس کے اوپر ماری. فانفجرت منہ 12 عینا. تو اس میں سے 12 جو ہے نا، 12 اسپرنگ اس میں سے نکلے. 12 اسپرنگ پانی کے اس میں سے نکلے، کیونکہ یہ لوگ 12 ٹرائب تھے اور ہر ٹرائب الگ الگ رہتا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی اسپرنگ نہیں نکالا اس میں سے، نہیں تو کیا ہوگا، اتنے سارے لوگ سب جھگڑا کرنے لگیں گے. تو ہر ٹرائب کے لیے الگ اسپرنگ، وہاں سے واٹر اسپرنگ نکالا. تو سب لوگوں نے کیا کیا، اپنا اپنا جو پینے کی جگہ تھی، جس کو گھاٹ بولتے، گھاٹ وہ پہچان لیا. قد علم کل اناس مشربہم. سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلو وشربو، کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، وشربو کا مطلب پیو. تو کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تو eat and drink of Allah's provision and do not go about spreading corruption in the land. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کھانے کا بھی بندوبست کر دیا، ابھی پانی کا بھی بندوبست کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد، کرپشن مت پھیلاؤ. اب یہاں پر دیکھو، یہ میں بتاتا ہوں. اب یہ دیکھو یہاں سے پانی نکل رہا، دیکھا تم نے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اسٹون کے اوپر مارا تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے، یہ پورا یہ السٹریشن ان لوگوں نے بتایا ہے، کیونکہ بائبل میں بھی سیم ورسز ہے. یہ اسٹون میں سے پورا پانی نکل رہا ہے، یہ لوگ دیکھو یہاں پر جا رہے ہیں یہ سب لے کر، اور اس میں سے پانی بھر رہے ہیں. ہاں، تو اب یہ لوگ کا پانی کا بھی بندوبست کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے بعد میں نیکسٹ ورڈ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ٹائپ کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ.
تو تم تمہارے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. اب یہ لوگ کیسا ڈیمانڈ کرتے, دیکھو اپنا رب نہیں بولتے تھے کہ ہمارا رب, وہ لوگ بولتے تھے کہ تمہارے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کیا مطلب اس کا کہ تم تمہارے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کیا نکالے, some of what the earth produces of herb, cucumbers, garlic, lentils and onions. مطلب ہم لوگ کو یہ سب چیزیں چاہیے. ابھی ہم لوگ یہ من سلوا کھا کے, مطلب ایک سویٹ ڈش اور ایک بٹیر, وہ کھا کے اور پانی پی کے ہم لوگ پریشان ہو گئے. ابھی ہم لوگ کو یہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے, مطلب لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, کوکمبر چاہیے, دال چاہیے, ہرب چاہیے, ویجیٹیبل, یہ سب چٹنی وٹنی یہ سب بنا کے تھوڑا مست ایک دم اسپائسی چٹکھارے والا کھانا چاہیے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو تم لوگ جو ہے وہ ایک اچھی چیز کو ایک مطلب انفیریئر چیز سے بدلنا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. تو پھر نکل جاؤ مصر میں, تو پھر وہاں پر وہ تم کو وہ سب چیزیں ملے گی جو جس کا تم نے سوال کیا ہے, مطلب جو تم کو چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کو اچھی چیز مل رہی ہے بنا محنت کیے, تو تم کو مطلب انفیریئر چیز سے اس کو سپیریئر چیز کو بدلنا ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر تم لوگ کو چاہیے تو اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی. تم لوگ کو تو فارمنگ کرنی پڑے گی, کلٹیویشن کرنا پڑے گا, پانی دو, یہ کرو وہ کرو, اور وہ پلفنگ کرو, ہل چلاؤ, پھر پانی کا بندوبست کرو, پانی ڈالو, کتنی محنت ہے اس میں. پھر ویٹ کرو, پھر اس کو کٹائی کرو, پھر اس کو پکاؤ, پھر کھاؤ, کتنی محنت ہے. یہ تو تم لوگ کو ڈائریکٹ مل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم لوگ مصر میں چلے جاؤ اور وہاں پر جو کچھ چاہیے تم لوگ کو مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اچھے سے ان لوگ کو سپلائی کر رہے فوڈ ایوری ڈے, لیکن ان لوگ کو وہ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگ کو کیا کیا, ذلت اور مسکنت, مطلب ڈسگریس اینڈ مائزری. دے ور اسٹرکن ود ڈسگریس اینڈ مائزری. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی, یعنی کہ غصہ دلا دیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات بول کر. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اس کے لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کا یعنی کہ نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے. ویقتلون النبیین بغیر الحق. اور ان لوگوں نے پروفٹس کو بلا وجہ قتل کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنے پروفٹس کو ان لوگوں نے قتل کیا. اب قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے پروفٹ کو قتل کیا, لیکن بائبل میں پورا ہے کہ کون کون سے پروفٹ کو کہاں کہاں مارا, کہاں کہاں قتل کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. They were stricken with disgrace and misery, and they invited the displeasure of Allah for rejecting Allah's sign and unjustly killing the prophets. This is a fair reward for their disobedience and violation. تو انہوں نے کیا کیا, وائلیشن کیا اور ڈس اوبیڈینس کیا. ڈس اوبے بھی کیا 10 کمانڈمنٹس کا, مطلب قتل کیا. اس میں ہے کہ thou shall not kill, اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ تم لوگ قتل نہیں کرو گے, لیکن ان لوگوں نے قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ تم لوگوں نے ڈس اوبے کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹاپک چینج کیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا. Indeed the believers, ہادو کا مطلب یہودی, جیوز, والنصارى, کرسچن, والسابئین اینڈ سابینز. سابینز ایک پرانا ریلیجن تھا. من آمن باللہ والیوم الآخر. اور جو کوئی بھی اللہ پر اور ججمنٹ ڈے پر یعنی کہ لاسٹ ڈے پر بلیو کرے گا. وعمل صالحا, اور اچھے کام بھی کرے گا. فلہم اجرہم عند ربہم, تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ خوف اور غم کا میں نے بتایا تھا کہ خوف لگا رہتا ہے کہ کوئی چیز ہماری کھو نہ جائے یا اس کو نقصان نہ ہو جائے. پھر جب نقصان ہو جاتا ہے, کھو جاتی ہے, تو غم ہوتا ہے.
تو یہ اسٹیٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ لوگ جن لوگوں نے بلیو کیا، اور جو لوگ یہودی ہیں اور کرسچن ہیں اور صابی ہے، اور جو لوگ اللہ پر بلیو کرتے ہیں اور لاسٹ ڈے پر بلیو کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کا ریوارڈ جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ یہودی میں اور نصارہ میں، کرسچن میں اور صابی میں جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور لاسٹ ڈے پر بلیو کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، وہ لوگ کو بھی جنت میں انٹری ملے گی، یہ آیت بتاتی ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ اونلی مسلم کو جنت میں انٹری ملے گی، اور یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو کرسچن ہے اور ہندو ہے اور جیوز ہے یا بدھسٹ ہے یا ٹرائبل ریلیجن ہے یا ایتھیسٹ ہے، وہ لوگ کو جو ہے جنت میں انٹری نہیں ملے گی۔ یہاں پر بتا دیا کہ جو اللہ کو ایک مانے گا، کیونکہ ہندوازم میں بھی، کرسچینٹی میں بھی، جیوز میں بھی، بدھزم میں بھی، جینزم میں بھی وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک دم پکے بلیور ہیں کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ وہ لوگ یہ بہت سارے دیوی دیوتا میں بلیو نہیں کرتے۔ تو جو بھی ان لوگوں میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ بنانے والا ایک ہی ہے، اور اس کی وہ لوگ جو ہے وہ امیج نہیں بناتے ہیں، وہ ان سین خدا کو اس کی جو عبادت کرتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور ہم لوگوں کو یہ گھمنڈ ہے کہ جو جنت جو ہے وہ صرف ہم ہی اس کے ٹھیکیدار ہیں، خالی جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا ہے، ایسا نہیں بتایا گیا کہ اونلی مسلم ول انٹر پیراڈائز۔ یہاں پر تو الٹا بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ رسول اللہ کیا کہیں گے کہ یہ ہے میرے لوگ، کہ ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ہم لوگ کو کیا سکھایا گیا ہے کہ ارے ہم لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹری کرا دیں گے، جو سفارش کر کے یا انفلوئنس لگا کر ہم لوگ کو انٹری کرا دیں گے۔ لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ہے میری قوم جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اس کو نہیں مانا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے کہا and we took a covenant، میثاق کا مطلب ہوتا ہے پرومس لینا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر طور کو کر دیا، اور تم سے کہا کہ خذوا ما آتیناکم، جو تم کو دیا گیا ہے اس کو ایک دم فرملی پکڑ لو، یعنی کہ جو تم کو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے ہیں اس کو ایک دم اسٹرکٹلی فالو کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو اس میں دیا گیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم لوگ بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک وارننگ دی کہ تم لوگ اس کو برابر سے فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، شاید کہ تم لوگ بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی تم لوگ پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم لوگ کے اوپر نہیں ہوتا اور رحمت نہیں ہوتی اس کی، تو تم لوگ بہت نقصان والے ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی بار فیور کیا ان لوگوں کے اوپر، دیکھا کہ تم لوگ کو یہ دیا پھر بھی تم لوگ پھر گئے، ابھی تم لوگ کو یہ کیا پھر بھی تم لوگ ٹرن بیک کر گئے۔ اب یہاں پر وہی بتا رہے yet you turn away afterwards, had it not been for Allah's grace and mercy upon you, you would have certainly been of the loser۔ یہاں پر وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا، You are already aware of those of you who broke the Sabbath. We said to them, be disgraced apes۔ اب 10 کمانڈمنٹ میں جو 5th کمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ keep the Sabbath holy۔ سبت مطلب سیٹرڈے کو ایک دم تم لوگوں کو اچھی طرح عبادت کرنی ہے، مطلب فرائیڈے نائٹ سے ہی سیٹرڈے سبت شروع ہو جاتا ہے، تو اس دن تم کو کوئی بھی انرجی یوز نہیں کرنی ہے، لائٹ نہیں جلانی ہے، کچھ بھی نہیں کرنی ہے، ٹوٹل اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
آج بھی اسرائیل میں جائیں گے نا، اسرائیل میں آرتھوڈاکس جیوز جو ہے نا وہ ایسے ہی کرتے، فرائیڈے نائٹ سے ہی ان لوگ کی جو ہے وہ ورشپنگ شروع ہو جاتی ہے، لائٹس وائٹ سب بند، اور وہ لوگ کینڈل بھی نہیں جلاتے، انرجی کچھ یوز نہیں کرتے، نہ ٹریول کرتے، نہ کچھ بھی نہیں، پورا ٹائم وہ لوگ عبادت میں گزار دیتے، نماز میں، اور جو تورا ہے جو تورا وہ پڑھتے رہتے وہ لوگ۔ تو پھر کیا کیا ان لوگوں نے اس کا النگھن کیا سبت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی اور ان لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، پھر اس کے بعد میں وہ لوگ مر گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک ہی آیت میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پنشمنٹ دیا تھا اس کو بتا دیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. So we made their fate an example to present and future generation and a lesson to the God fearing. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ہم نے پھر ان کو ایسی سزا دے کر ایک مثال بنا دیا آگے آنے والے لوگوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور رائچیس لوگوں کے لیے ایک واعظ بنا دیا، واعظ مطلب نصیحت، a lesson to the God fearing. متقین کا مطلب ہوتا ہے God fearing people. اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ یہاں پر موسیٰ نے ان لوگوں سے کچھ کہا تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا، کیا اس کے اندر بہانے نکالے۔ تو آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 67، کل ہم لوگ انشاءاللہ اس کو آگے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا یہ؟ جی پورا ہاں، یہ دیکھا نا میریکل، کتنے میریکل ہوئے ان لوگوں کے ساتھ میں، یہ پورا میریکل ہی میریکل ہے، میریکل ہی میریکل ہے۔ ایک ڈاؤٹ تھا، ہاں بولو۔ آپ نے بولا نا سبت لائک فرائیڈے نائٹ سے ان لوگ ورشپ مانتے وہ، ہاں بٹ ابھی کرنٹلی تو ہم زیادہ جو مانتے ہیں فرائیڈے کو، ہاں ابھی کرنٹلی تو ہم فرائیڈے کو زیادہ مانتے نا، فرائیڈے جو جمعہ نہیں، جیوز لوگوں کا ہولی ڈے سیٹرڈے ہے۔ اوکے، جیوز لوگ کا، ہاں یہ جیوز لوگ کا بتا رہا ہے نا، یہ پوری جیوز لوگ کی اسٹوری چل رہی ہے، بنی اسرائیل کی۔ ہاں تو ان لوگوں کو جو 10 کمانڈمنٹس ملے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دیے تھے طور پہاڑ پر، اس کا جو 5th کمانڈمنٹ میں وہ یہی ہے کہ کیپ دا سبت ہولی۔ سبت کا مطلب سیٹرڈے، سبت کا ایکچوئل میننگ ہوتا ہے کاٹنا، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اور قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو ہے نا ہیونز اینڈ ارتھ وہ 6 ڈیز میں بنایا، 6 ڈیز میں بنایا، لیکن ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی مرضی سے یہ سمجھ لیا کہ 6 ڈیز کو، جب 6 ڈیز میں یہ ساری چیزیں پوری یونیورس بنائی تو 7، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ ہم نے 6 دن میں یہ ساری چیزیں بنائی، لیکن ہم کو تھکان نے چھوا بھی نہیں، مطلب ہم کبھی تھکے نہیں۔ وہ لوگ کیا بولتے، گاڈ ریسٹڈ آن دا ڈے آف سبت، تو گاڈ کو تو ریسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تھوڑی تھکے گا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے، سبت کو یا سیٹرڈے کو ہولی سمجھتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو فار اس فرائیڈے، ہم لوگ کے لیے جو ہے فرائیڈے، مسلم لوگوں کے لیے فرائیڈے جو ہے وہ ہولی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے تو دیکھو سیٹرڈے تھا اور پورا دن تھا، تو اس میں ان لوگوں نے کچھ بہانے نکالے، اور ہم لوگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کچھ وہ نہیں رکھا ہے کہ پورا دن تم لوگ کو اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، خالی تھوڑا سا جو ہے نا 1 گھنٹے کا جو ہے فرائیڈے نماز کے لیے وہاں پر آنا ہے، اس میں بھی نہیں جاتے ہم لوگ۔ اس میں بھی کیا ہے، جب وہ امام صاحب خطبہ دینے کھڑا ہو جاتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے جمعہ کی نماز کا، اس وقت جا کے پیچھے سے ایک دم جا کر پیچھے کھڑے ہوتے اور جیسے ہی سلام پھیرتے ویسے ہی بھاگ جاتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو پورا دن بولا تھا عبادت کرنے کے لیے، ہم لوگ کو فرائیڈے کو پورا دن بھی نہیں بولا ہے، صرف بتایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو اپنا کام کاج چھوڑ دو اور نماز کے لیے دوڑ پڑو، لیکن ہم لوگ وہ بھی نہیں کرتے، مشکل سے 15 منٹ 20 منٹ بیٹھتے بس، اور کچھ لوگ تو ایک دم اینڈ میں جاتے، جب وہ دوسری رکعت ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں شامل ہوتے، بس پھٹافٹ 2 رکعت پڑھے اور پیچھے سے ہی بھاگ کے آ جاتے۔ تو ایکچولی میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی
मेटाफोरिकली बंदर बना दिया है, लेकिन वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग भी आज हेल्पलेस है ना, कुछ नहीं कर सकते ना। मुस्लिम लोगों की हालत देखो वर्ल्ड वाइड में क्या है। मतलब इतना डिसग्रेस जो अल्लाह ताला ने उन लोगों को बताया था ना कि हमने तुम्हारे ऊपर जो है वो, और डिसग्रेस और माइजरी वो आज मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने थोप दी है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुमने मेरे जो लॉ है वो सारे के सारे तोड़ दिए, या उसको नहीं माना, या उसको पीठ के पीछे फेंक दिया। तो आज हमारी हालत जो है वो जो बनी इसराइल थे ना उससे भी बदतर है। बस खाली समझना चाहिए हम लोगों को। तो अल्लाह ताला सब लोगों को जो है वो समझ दे, और जो भी आज माइजरी और डिसग्रेस हमारे ऊपर है वो हटा दे। और ये हटेगा कब? जब खुद चेंज अपने अंदर से आएगा। कोई हमको कोई चेंज नहीं करेगा, चेंज अंदर से आना चाहिए। चेंज जब अंदर से आएगा ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। फिर उसके लिए लोग मेहनत करेंगे। लेकिन जब हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आज हम लोग चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। नहीं, हमको जैसे वैसे ही रहने दो, डोंट टच अस। हम लोग को तुम जैसे है वैसे ही रहने दो, हमको कुछ बोलो ही मत। हम लोग तो एकदम सुधरे हुए ही हैं, हम लोग जन्नत के हकदार हैं, और हम लोग सुधरे सुधराए हैं। और हमको मत सिखाओ, बाप को मत सिखाओ, हमको कुछ बोलो ही मत, तुम अपनी फिक्र करो। आज मुसलमानों का एटीट्यूड ऐसा है। अब उनको नहीं मालूम कि जो भी डिसग्रेस और माइजरी है ना, वो हमारे ऊपर अल्लाह ताला का जो गज़ब है वो हमारे ऊपर पड़ चुका है। लेकिन बस वो देखने वाली आँख चाहिए। तो होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह कल इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।